عجیب واقعہ سامنے آتا ہے۔ اس جگہ آیا مباہلات نازل ہوتی ہے۔ اچھا تم نہیں مانتے تو اے میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس علم و دانش کے بعد بھی کوئی تم سے جھگڑے تو اسے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ عیسائی مباہلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق عیسائی میدان مباہلہ میں پہنچ گئے تو اچانک دیکھا کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھرانے کے ہمراہ آ رہے ہیں اور انہیں فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ عیسائیوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو انتہائی پریشان ہوئے اور مباہلہ سے رک گئے۔ ان کے علماء اور دانشوروں اور بزرگوں نے کہا کہ مباہلہ نہ کرنا چاہیے، ہم دیکھ رہے ہیں ان روشن چہروں نے اگر بدعا دی تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ اس کے بعد اس صورت میں کچھ ذکر یہودیوں کے بارے میں بھی ہے اور ان کے کچھ اعتراضات کا جواب ہے، تحویل قبلہ کے بارے میں اور دین ابراہیمی کے بارے میں۔ پھر مسلمانوں کو خطاب کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین دی جا رہی ہے۔ فرقوں میں بٹے اور اختلافات سے روکنے کا حکم ہے کہ فرقوں میں نہ بٹنا، اختلافات میں نہ پڑنا۔ بہترین گروہ وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، جو بدی سے رکتا ہے اور نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ جو آیت ہے، اس کے بارے میں کچھ لغت کے حساب سے اور گرامر کے حساب سے الجھن میں پڑ کے اس کی تشریح کچھ غلط انداز میں کی جا رہی ہے۔ امر بالمعروف امر کرنے کو ہے اور حکم جو کرنے کا ہے وہ خود پہ لاگو ہوتا ہے۔ امر بالمعروف اپنے آپ کو نیکی کے کام کرنے کی تلقین کرو۔ یہاں معاملہ انسان کے نفس کی طرف جاتا ہے، دوسروں کی طرف نہیں جاتا۔ اور نہیں عن المنکر کا مطلب یہ ہے رک جاؤ، روک دو خود کو منکرات سے، برائی سے۔ ہم کسی دوسرے کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتے اور نہ ہی کسی دوسرے کو برائی سے زبردستی روک سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس حدود الہی پہ ہم ابھی قادر نہیں ہیں، ہم کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے، ہم کسی کے اوپر ہاتھ نہیں لگا سکتے اور نہ ہی کسی کے اوپر جبر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ معنی کے حساب سے یہاں پہ حکم جو ہے وہ خود کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے اوپر یہ حکم خود لاگو کرے تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا۔ ہم دوسروں کی اصلاح میں خود کو بھول جاتے ہیں، خود سے ہم نکل جاتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں تم یہ کام نہ کرو، خود یہ نہیں دیکھتے کہ میں اس کام میں کس حد تک راسخ ہوں یا درست ہوں۔ اس کا یہاں پہ یہ آیت یہ مطلب دیتی ہے، امر حکم دو، اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے اوپر لاگو کرو بالمعروف معروف کاموں کو، اور نہیں رک جاؤ، روک دو خود کو نہیں عن المنکر منکرات سے۔ لہٰذا یہی بنیادی وجہ ہے کہ یہاں ہم میں جو بگاڑ پیدا ہوئے ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم دوسروں کے معاملات میں الجھ جاتے ہیں، خود کو نہیں دیکھتے، اپنے گھر کی خبر نہیں ہوتی، اپنے گھر کے معاملات میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور دوسرے ہمسائے کے گھر میں ہم نے ٹانگ اڑائی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو بڑے احسن طریقے سے سمجھیں تو آپ کو قرآن بھی سمجھ آئے گا اور خود کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ فرقوں میں بٹنے اور اختلافات سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امت میں اختلاف باعث برکت ہے، یہ غلط ہے۔ امت میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے اور امت میں اختلاف ہو نہیں سکتا۔ اگر کہیں پہ رائے مختلف ہو جاتی ہے، اختلاف نہیں، اختلاف بیسیکلی لڑائی کا نام ہے، اختلاف بیسیکلی ایک دوسرے پہ بھڑکنے کا نام ہے۔ جب ہماری رائے مختلف ہوں گی تو ہمیں اپنی رائے کو ایک جگہ پہ لانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پہ دلیل کریں گے اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ اب اس معاملے میں تعصب سے نکل کے، ہٹ درمی سے نکل کے، ضد سے نکل کے دوسرے کی بات کو سنیں، اس پہ غور کریں، اس کو سمجھیں اور جاننے کی کوشش کریں اور اس کا جو نظریہ ہے اور اس کا جو موقف ہے اس کو مثبت انداز میں لے کے سوچیں تو یقیناً اس میں اصلاح کا پہلو بہت جلد سامنے آئے گا اور بہت اچھے اس کے نتائج نکلیں گے۔ تو فرقوں میں بٹنا اور یہ جو ہمیں ایک حدیث دی جاتی ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جن میں سے 72 جو ہیں وہ غلط ہوں گے، ایک ناجی ہوگا۔ یہاں قرآن تو فرما رہا ہے کہ فرقوں میں تو بٹو ہی نہیں، تو جب فرقوں میں بٹو ہی نہیں تو پھر حدیث کو یہاں کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات صادق ہے، اعلیٰ ہے، انہوں نے ایسی بات نہیں کہی۔ یہ کہاں سے جوڑی گئی، کہاں سے ملائی گئی، کہاں سے منسوب علی نبی کی گئی؟ ہاں، نبی سے جوڑ کر ہم بہت بڑے مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو سب کے لیے دعا گو تھے، وہ تو محسن انسانیت ہے، وہ تو اعلیٰ شخصیت ہے، وہ تو دنیا جہان میں ایک رحمت بن کر آئے، نور بن کر آئے۔
ہدایت بھر کر آئی تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری امت میں فرقے ہو جائیں گے، جبکہ قرآن ان کو بھی منع کر ہے کہ اے نبی فرقوں سے علیحدہ ہو جاؤ اور فرقوں سے آپ کا کوئی کام نہیں۔ لہٰذا کچھ باتیں ہم نے قرآن کے مخالف کر کے غیروں کو موقع دیا۔ فرقوں میں بٹنے اور اختلافات سے رکنے کا حکم دیا گیا۔ بہترین گروہ ارشاد خداوندی میں ہے کہ جو بدی سے رک جاتا ہے اور نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ اب یہاں سے چوتھا خطاب شروع ہوتا ہے جو جنگ احد کے بعد نازل ہوا، جس میں جنگ احد پر تبصرہ کیا گیا۔ شوال 3 ہجری کی ابتدا میں قریش 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ تعداد کی شرکت اور بہتر ساز و سامان کے مقابلے میں فقط 1000 آدمی لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین ہے، صرف دفاع کے لیے، نہ اس میں کوئی جہریت کا پہلو ہے، نہ ان کی کوئی اس میں کسی اور چیز کا نظریہ ہے۔ بعض تجربہ کار صحابہ کی رائے تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے، لیکن نوجوانوں کے جذبہ شوق کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر نکل کر مقابلے کا فیصلہ کیا۔ 1000 میں سے 300 ساتھی لے کر مشہور منافق عبداللہ ابن ابی بن سلول مقام شوط سے واپس ہو گئے۔ مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا، لیکن اول العزم صحابہ کی کوششوں سے یہ اضطراب رفع ہوا۔ احد کی پہاڑی کے دامن میں 700 افراد نے خیمے کاڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کی پشت پر ایک درہ میں عبداللہ بن جبیر کی زیر قیادت 50 افراد تیر انداز متعین کر دیے اور دشمن پشت سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ ان کو سخت تاکید تھی کہ کسی حال میں پیچھے نہ ہٹنا، مگر یہ جنگ نہیں تھی، ایک دفاع تھا مسلمانوں کی طرف سے۔ لہٰذا ان کی نیت یہ تھی کہ کسی انسان کو دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، کسی کے لیے بھی کوئی اس میں نقصان نہ ہو، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کسی انسان کو قتل نہ کرو، چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ کافر ہو۔ ہر انسان ہے اور میری مخلوق ہے، لہٰذا وہ میرے لیے اسی طرح پیارا ہے، کیونکہ میں تو رزق سب کو دیتا ہوں، میں تو رب العالمین ہوں۔ بہرحال جب جنگ کے دوران ایک عجیب جیسی افواہ پھیل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، صحابہ میں بددلی پھیل گئی۔ اچانک سب کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، تو سب نے پلٹ کر آپ کا رخ کیا۔ معجزہ خداوندی سے کفار کا رخ خود بخود مڑ گیا اور انہوں نے اپنی فتح کو کمال تک پہنچانے پر اصرار نہ کیا اور وہ چلے گئے۔ اس پس منظر میں خطاب خداوندی ان آیات میں ہوا کہ ہم جنگ بدر میں اس سے پہلے بھی آپ کی مدد کر چکے ہیں، اور یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اے لوگو، تم پر امتحان اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا، محمد صلی علیہ وبارک علیہ، اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ پھر اللہ کی راہ میں مارے جانے پر اس کی رحمت اور بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ یاد دلایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ ان کے حضور معاف فرما دیں اور ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں اور دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ رکھیں۔ پھر اہل ایمان کو یاد دلایا گیا کہ یہ اللہ کا تم پر بڑا احسان ہے کہ تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک ایسا پیغمبر بھیجا گیا ہے جو اللہ کی آیات تمہیں سناتا ہے اور تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے اور تمہیں کتاب اور دانائی کا تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے لوگ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور تمہارا یہ حال ہے کہ جب تم پر مصیبت پڑی تو کہنے لگے کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں مخالف فریقین پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کہو کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں منافقین کے اس معاملے پر منافقانہ باتوں کا ذکر کیا گیا اور سخت عذاب کی نوید دینے کے ساتھ شہید ہونے والوں کے متعلق کہا گیا کہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا وہ اس پر خوش و خرم ہے۔ اسی طرح زخمی ہونے والے اہل ایمان کو بھی فضیلتوں کی نوید دی گئی اور رسول کی لبیک پر ثابت قدم رہنے والوں کو بھی اجر عظیم کی اطلاع دی۔